السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ تمہارے لیے بخشش مانگے اللہ کے رسول۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبداللہ بن ابی سے بھی مسلمانوں نے کہا تھا کہ جاؤ جا کر معافی مانگ لو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، معافی جا کر مانگ لو۔ تو کیا لووا رؤوسہم، موڑتے ہیں اپنے سروں کو، ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور آپ دیکھیں گے انہیں کہ وہ رکے رہتے ہیں اور تکبر کرنے والے ہیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے معافی مانگنے کی، رکے رہتے ہیں۔ ان کو لگتا تھا کہ جو ہم نے کیا وہ ٹھیک کیا، اور تکبر کرتے ہیں۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر، استغفرت لہم، خواہ تم بخشش مانگو ان کے لیے، ام لم تستغفر لہم، یا نہ بخشش مانگو ان کے لیے۔ اے نبی، آپ چاہیں بخشش مانگے ان کے لیے یا نہ مانگے، دونوں برابر ہیں۔ لن یغفر اللہ لہم، ہرگز نہیں بخشے گا اللہ ان کو، ہرگز نہیں۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ فائنل ڈیسیژن کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کس کو فرما رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کہ آپ بخشش مانگے یا نہ مانگے، برابر ہے۔ کاش یہ آیت وہ لوگ پڑھ لیں جو کہتے ہیں اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، اور محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ استغفر اللہ، اس قسم کی باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وہاں پر چھڑانا ہی ہے، اور اللہ نے تو رد ہی نہیں کرنی ان کی کوئی بات، اور جس کی سفارش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دیں تو اس نے تو پار ہونا ہی ہے۔ ہم تو امتی ہیں، تو کیا وہ امتی نہیں تھے؟ عبداللہ بن ابی کا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا تھا، کوئی معمولی بات ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنا کرتا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک تھا اس کے جسم پر جب وہ دفنایا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ نماز جنازے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ بخشش کی دعا نا، بخشش کی دعا مانگی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اس کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا۔ تو مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی کہ اس کے رسول کی؟ دوسری بات کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن اندر منافقت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نہیں معاف کرے گا، معافی نہیں ملے گی۔ ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ایمانوں کا حال کیا ہے، پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے پار ہو ہی جانا ہے۔ ایک اور ضروری بات کہ کوئی کسی کے لیے کبھی بخشش کی دعا مانگے نا تو ضروری نہیں اس کی بخشش ہو بھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا آپ دعا مانگے یا نہ مانگے، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ تو ہم جیسے پھر جب تک کہ بندہ خود توبہ کرنے والا نہ ہو، خود سے ہی اپنے آپ کو کرنے والا نہ ہو، خود اپنے لیے بخشش چاہتا نہیں، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، پھر چاہے کوئی بھی دعا کر لے، ڈزنٹ میٹر۔ جب تک کہ خود اپنے اندر سے منافقت نکال کر اپنے ایمان کو صحیح کرو، چیک کرو اپنے آپ کو، تب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ اس کے حق میں پھر اوروں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے نا معافی مانگ لو، استغفار کرو، تو یہ منہ موڑتے ہیں، رکے رہتے ہیں تکبر کے ساتھ۔ دے ڈونٹ کیئر کہ ہم سے کیا ہو گیا، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، چاہے ہم معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں۔ میں نے بتایا تھا نا، منافق کی کوئی غلطی، کوئی گناہ اسے کوئی پرابلم لگتی ہی نہیں۔ ہم خود بھی چیک کریں نا کہ مجھے گناہ معمولی لگتے ہیں اپنے، یا خود بوجھ محسوس کرتی ہوں میں، دوسروں کے گناہ مجھے زیادہ بڑے لگتے ہیں اپنے سے۔ میرا گناہ چھوٹا ہے، اس کا گناہ دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ اے نبی آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ ہو کہ 70 سے زیادہ دفعہ بخشش مانگنے پر معاف کر دے گا تو میں 70 سے زیادہ دفعہ ان کے لیے بخشش مانگ لوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 71 دفعہ مانگ لیں تو چانس ہے۔ فرمایا اے نبی میں نے یہ بخشش ان کی قبول کرنی ہی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فاسق کون؟ جو کھلم کھلا اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، جن کو شرم نہیں آتی یہ حرکتیں کرتے ہوئے، پھر ایسوں کو سیدھے راستے کی ہدایت نہیں ملتی۔ یہ ایک شیم ہوتی ہے نا گناہ کرتے وقت، ایک سلائٹ سا احساس ہوتا ہے،
انسان کو کب شرم آتی ہے؟ جب انسان کو احساس ہو کہ یہ بری بات ہے، تب شرم آتی ہے انسان کو۔ جب شرم بھی ختم ہو جائے نا، انسان کھلم کھلا دھڑلے سے کرے اور شرم بھی نہ آئے، احساس ہی ختم ہو جائے کہ برا کام ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اگلی جو آیت ہے وہ خاص ایک واقعے سے متعلق ہے۔ یہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر پیش آیا تھا۔ احد کے بعد لوگوں نے دیکھا نا کہ مسلمان تو ایک طرح سے شکست کھا کر آئے ہیں، تو ہم بھی موقع پا کر نا ان پر حملہ کر دیں گے، لوٹ مار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جاسوسی ٹیم تھی بہت تیز تھی، تو پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ لوگ کچھ حملہ کرنے والے ہیں، تیاری کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ چڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر چڑھائی کر دی، اور یہ بہت آسان تھا کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کچھ ایسا بھی ہونے والا ہے۔ اس جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کیا اور قیدی بنا کر بھی لائے تھے۔ حضرت جویریہ جو سردار کی بیٹی تھیں، جن کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا، ان کے پیچھے پھر سارے قیدیوں کو بھی چھوڑ دیا گیا تھا، سبھی مسلمان بھی ہو گئے تھے، اور غزوہ بنو مستلق بھی اس میں ہوا جو ہم پڑھنے والے ہیں آگے، اور واقعہ افق بھی اسی میں ہوا تھا واپسی پر۔ واقعے کو دیکھتے ہیں۔ پہلے تو عبداللہ بن ابی کون تھا؟ وہ خزرج میں سے تھا، سرداروں میں سے تھا، بہت ویل ریسپیکٹڈ تھا، لوگ اس کو اپنا بادشاہ بنانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے اس کے اوپر سب کا اتفاق ہو گیا تھا کہ یہ ہمارا بادشاہ بنے گا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک تاج بھی آرڈر کر دیا تھا، تاج بھی تیار ہو گیا تھا، بس ایک رسم کرنی رہتی تھی جس میں اس کے سر پر تاج رکھا جاتا۔ لیکن اس سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے اور بے تاج بادشاہ بن گئے۔ اوس اور خزرج دو ہی قبیلے تھے، اوس تھوڑا چھوٹا قبیلہ تھا اور خزرج بڑا قبیلہ تھا، تو بڑے قبیلے کا بادشاہ بننا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جب یہ ہوا تب سے اس کے دل میں نا ایک گرج آ گیا تھا۔ اب کہنے کو تو ٹھیک ہے، وہاں پر لوگ اسلام لا رہے تھے، یہ بھی اسلام لے آیا، چلو کوئی اور چارہ نہیں تھا، کیا کرتا۔ لیکن یہ جو حب جا ہوتی ہے نا، یہ انسان کو کسی کام کا نہیں رہنے دیتی۔ پوزیشن کی چاہت اس کی محبت کے بس مجھے مل جائے، اسی وجہ سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ دشمنی کی تھی، بادشاہت چلی گئی تھی نا اس کے ہاتھ سے۔ اور ہم سیرت میں بھی دیکھتے ہیں کہ صرف پوزیشن کے پیچھے، کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہماری سرداری، ہماری بادشاہت جاتی رہے گی، ہمارا کیا بنے گا، پھر ہمارا مقام مرتبہ جاتا رہے گا۔ تو اس لیے وہ اسلام نہیں لائے تھے، چاہے اسلام کی سمجھ آ بھی گئی تھی ان کو۔ ان میں قیصر روم بھی ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں، ابو طالب کو بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی، لیکن میرا مقام، میرا مرتبہ، میرا پیچھے آباء و اجداد کو جو دین چلا آ رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اس لیے وہ دین کی طرف، اسلام کی طرف نہیں آئے۔ تو حب جا کہاں تک انسان کو لے جاتی ہے۔